اس دنیا میں دو طرح کی زندگیوں کا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے. زندگی گزارنے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے پورا، جو افکار کو بھی حاوی ہے، عقیدوں کو حاوی ہے، معاملات کو حاوی ہے، معاشرت کو حاوی ہے، اخلاق کو حاوی ہے، خوشی اور غم کو، محبت اور نفرت کو، دوستی کو، دشمنی کو، ان سب چیزوں پر اس کا وہ اثر انداز ہے. یہ ایک پورا نظام ہے. ایک حق والا نظام ہے، ایک حق والی زندگی ہے، اور ایک باطل والی زندگی ہے. تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ ہی کے قدرت اور تصرف کے تحت میں ہے. امتحان ہے. امتحان میں دونوں طرح کی صورتیں رکھی جاتی ہیں ارادی طور پر. تو جو غلط نظام زندگی ہے، زندگی گزارنے کا، زندگی کا پورا سسٹم ہے، وہ پھر دو بڑے حصوں میں بڑھتا ہے. ایک وہ جن کو جو جان بوجھ کر غلط راستے کو اختیار کرنے والا گروپ ہو، ضد اور ہٹ درمی سے. ایک وہ جو غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ سے غلط راستے پر چلنے والا گروپ ہو. باطل والے راستے میں دو نظام زندگی ہیں. پھر ایک غلط فہمی کی بنیادوں پر جانے والا، اور ایک ضد اور ہٹ درمی کی بنیادوں پہ جانے والا. اور اس کے مقابلے میں حق والا جو نظام ہے وہ ایک ہے، وہ زندگی. یہ تین زندگیاں آپ کو قیامت تک ملیں گی. کبھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. بالکل قیامت کے قریب میں چند تھوڑا سا عرصہ باقی رہ جائے گا قیامت کے لیے، تب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم فرمائیں گے، تاکہ اللہ کے کلمے کی بلندی کو اور حق کو پوری دنیا میں غالب دکھانے کے لیے. ورنہ کچھ حکمت اور مصلحت کا تقاضا ان کا یہ ہے کہ یہ تینوں زندگی کے نظام چلیں گے. سورہ فاتحہ میں انہی تینوں نظاموں کو بیان کیا گیا ہے. ایک ضالین والا نظام ہے، ایک مغضوب علیہم والا نظام ہے، ایک انعمت علیہم والا نظام ہے. صراط الذین انعمت علیہم، الذین انعمت علیہم کا نظام ہے، منعم علیہم کا نظام ہے. یہ تینوں ہوں گے اور ہیں اس وقت بھی، اور مسلمان ان تینوں کی کشمکش میں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ اس زندگی کی نمائندگی کرتی ہے جو حق کی پسندیدہ ہے. سیرت کے جلسے، سیرت کے بیانات، سیرت کی تقریریں، سیرت کے پروگرام جگہ جگہ ہوں گے، ہوتے رہیں گے. ربیع الاول میں بھی ہوتے رہیں گے، ربیع الثانی میں بھی ہوتے رہیں گے، سال بھر میں بھی ہوتے رہتے ہیں. اور ہونا چاہیے. کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے. مہینے کو، دن کو، تاریخ کو مقرر کرنا صحیح نہیں ہے. اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے، ترغیب نہیں دی ہے. مگر اس سیرت کے ذریعے سے جو چیز سمجھنی ہے اور اس کے ذریعے سے جو چیز لینی ہے، امت میں پھیلانی ہے، امت کی تبلیغ کرنی ہے، امت کو سمجھانا ہے، پوری امت مسلمہ کو جس پہ لانا ہے، وہ زندگی ہے جو حضور والی ہے. حضور والی زندگی کو عام کرنا اور ضالین والی زندگی کو ختم کرنا اور مغضوب علیہم والی زندگی کو ختم کرنا. جس نے اس زندگی کو ختم نہیں کیا اپنے سے، تو اس نے سیرت سے فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا اسے. دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے اور دنیا میں آپ کے بھیجے جانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسان کو پیدا کیے جانے سے مقصد یہی ہے. ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم سرکار کی امت میں ہیں،
بڑی سہولت ہے ہم کو حضور والی زندگی اپنانے کے لیے، جبکہ یہ زندگی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ تو کتنی دشواری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس امت میں پیدا نہیں ہوئے، مگر وہ بھی مخاطب ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ اپرچونٹی ہمیں ہے، دوسروں کے لیے تو ایک برج اور پار کرنا ہے، ایک پل پر سے گزرنا ہے، ایک اور جہنم انہیں خریدنی ہے دنیا میں۔ ظاہر ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ کے اس مذہب حق میں آنا کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہوتا، کتنی چیزیں اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، جذبات ہیں، محبتیں ہیں، تعلقات ہیں، خاندان ہے، پہلے والا کلچر ہے، پہلے والی زندگی گزارنے کے طور طریق ہیں جو بالکل اپوزٹ میں ہیں۔ تو ان تمام کو عبور کر کے اس پوری آگ پہ سے چل کر کے اس حق والے نظام سے جڑنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا فرمایا، ان تمام مصائب سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی فخر کی چیز مسلمان ہونا ہے، اور غیر کے لیے سب سے زیادہ ذلت اور شرمندگی کی چیز غیر مسلم ہونا ہے۔ غیر مسلم ہونے سے زیادہ ذلیل دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، ذلت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تو وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر بنایا، کچھ کو اللہ نے بندر بنایا، اور کچھ کو اللہ نے بتوں کا پجاری بنایا، غیر مسلم بنا دیا۔ غیر مسلم ہونا اتنی بڑی ذلت ہے۔ اسلام اتنی بڑی، کیونکہ اسلام اس کائنات کے پہچاننے والے اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کا نام ہے، اس کی وفاداری کا عہد کرنے کا نام ہے، اس کی سچائی کو قبول کرنے کا نام ہے، اسی سے پھر انسان کا انجام اچھا ہونے والا ہے، نہیں تو انسان کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو سب سے بڑا فخر ہے اسلام مسلمان ہونا، اور سب سے زیادہ شرمندگی ہے اسلام سے محروم ہونا، سب سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ مگر جب فہم عام نہیں ہوتا اور کانسیپٹ غلط ہوتا ہے اور کفر دندناتا پھرتا ہے اور کفر کو طاقت حاصل ہوتی ہے اور اور اہل اسلام مغلوب کمزور ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے انڈیا میں بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ وزیروں کے اور منسٹروں کے جب بڑے بڑے پروگرام چلتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو دھڑلے سے وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں کافر ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں ہندو ہوں۔ وہ بیانات میں ہم سنتے رہتے ہیں، اخبار میں بھی ڈالتے رہتے ہیں، اور عجیب بات کیا ہے پتہ ہے، یہ بات اخبار میں مسلمان ڈالتے ہیں کہ وہ یوں کہہ رہا ہے، اور اس کی شہ سرخی بنا کے ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو اس بات پہ فخر کر رہا ہے، اس میں کوئی تنقید نہیں، کوئی تبصرہ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، یعنی چونکہ ہم تو ترجمانی کرنے والے ہیں، ہمارا کام تو ان کی ترجمانی کرنا ہے، نمائندگی کرنا ہے، مرضی لینا ہے، ان کی خوشی حاصل کر لینا ہے۔ تو بھائی تمہارا یہ جملہ جو ہے نا ہم پوری دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آتے ہیں روزانہ ہمارے پاس اخباروں میں شہ سرخیاں آتی ہیں، کفر پر فخر ہے، بے ایمانی پر فخر ہے، خیانت پر فخر ہے۔ کفر تو خیانت ہے اللہ کے ساتھ۔ اسلام، اللہ پاک نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے، موقع عطا فرمایا کہ ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرما دیا، اور ہم مسلمان ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جو زندگی ہے اس زندگی کو قبول کرنا، اڈاپٹ کر لینا آسان ہے۔ ہم بولیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اسی زندگی کو اڈاپٹ کیا ہے، تو بھائی دیکھو یہ ہم جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں نہیں، ہمارا ضمیر مان رہا ہے اس بات کو کہ نہیں مان رہا، اڈاپٹ کیا ہم نے، اس کو کہتے ہیں اڈاپٹ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اگر ہم نے قبول کر لیا ہے تو ہمارا ضمیر بھی مانے گا کہ ہم نے قبول کیا ہے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ حصے پہ تو عمل ہوا نا، یہ پورے پہ تو نہیں ہوا۔ آپ والی زندگی کو اڈاپٹ کرنا تو نہیں بولیں گے نا اس کو۔ آپ والی زندگی کو لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے باہر سے، فکر سے، سوچ سے، خواہش سے، جذبات سے، عادتوں سے، اخلاق سے، معاملات سے، کیریکٹر سے، معاشرت سے، تہذیب سے، کلچر سے، ظاہر سے اور باطن سے،
کمانے سے، خرچ کرنے سے، دوستی اور دشمنی سے، محبت اور نفرت سے، مال کو خرچ کرنے اور روکنے سے، سب سے ثابت کرے کہ میں نے سرکار والی زندگی کو لیا ہے، اس میں ہم بہت کمزور ہیں. اتنے کمزور ہیں کہ اگر جائزہ لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کا، تو انگلی رکھنا مشکل ہے کہ ہم کہاں قبول کیے ہیں سرکار کو. ہم نے کہاں قبول کیا ہے سرکار کو، جائزہ لینا مشکل ہے، نشاندہی مشکل ہے. کیونکہ جس چیز کے بارے میں ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے، تو وہ ہمارا رخ بھی اتنا کمزور نکلتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ میں مل کے کہ وہ کعلم یکن ہوتا ہے، اعتبار کرنا مشکل ہوتا ہے اس کا. اور اس کی تفصیل سامنے آنے سے سمجھ میں آ جا سکتی ہے بات کہ اعتبار کرنا کیوں مشکل ہے. وہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ایسی جڑی ہوئی ہیں، ایسی مربوط ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتی ہیں. وہ تو کچھ چیزیں چھوڑنے کا مطلب جس کو پکڑا گیا ہے وہی صحیح نہیں پکڑا گیا ہے. جب کچھ چیزیں چھوٹتی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جس کو پکڑا جا گیا ہے وہ چیز پوری پکڑی نہیں گئی، پکڑ میں آئی نہیں ہے وہ. اس لیے آدمی کو اپنے فہم سے، اپنے غور و فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے، اپنے ارادے سے اسلام کے بارے میں میرے دوستو سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. اسلام ہے کیا؟ اسلام کا لفظ رکھا گیا استسلام کے ساتھ، سرنڈر ہونے کے ساتھ، گردن جھکانے کے ساتھ، اپنے من کو ختم کرنے کے ساتھ، اپنی مرضی کو چھوڑ کے نبی کی مرضی کو، اللہ کی مرضی کو لینے کے ساتھ. لفظ اسلام یہی ترجمانی کرنے کے لیے ہے. اسلام کا لفظ اسی لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے استعمال کیا گیا ہے. اللہ نے اسی مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اسلم، اسلام لے آؤ. تو ابراہیم تو پیغمبر تھے، پیغمبر کے پاس تو وہی آتی ہے، پیغمبر کے پاس اسلام بھی ہوتا ہے، پیغمبر کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے. پیغمبر کے پاس جو ایمان ہوتا ہے وہ تو کسی کو مل بھی نہیں سکتا غیر پیغمبر کو. پھر قال له ربه اسلم کیا ہے؟ جب اس کے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم. اس کا مطلب علماء نے بتایا ہے کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ میں کچھ چیزیں امتحان کے لیے تم پر ڈالنے والا ہوں، تم اپنے کو جھکائے رکھنا، اس میں اپنے کو فرما برداری میں رکھنا، رائے وائے کو شامل نہیں کرنا، اس میں خواہش کو شامل نہیں کرنا اس میں. قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے جھکا ہوا ہوں، رب العالمین کے لیے سرنڈر ہوں پہلے سے. بولیے کیا بولنا ہے؟ جان سے آزمانا ہے، مال سے آزمانا ہے، بچے سے آزمانا ہے، بیوی سے آزمانا ہے، خاندان سے آزمانا ہے، وطن سے آزمانا ہے. کس سے آزمانا ہے؟ پروردگار ارشاد سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. میرا سر جھکا ہوا ہے، آپ کے منشے کو دیکھ کے میں چلوں گا. زندہ کو نہیں آتا ہے تو، وربہ کشی فدائے تو، دل شدہ مبتلائے تو، ہر چے کو نہیں رضائے تو. زندہ رکھتا ہے تیری مرضی ہے، ہلاک کرتا ہے تو میں تجھ پر قربان ہوں. زندہ کو نہیں آتا ہے تو، وربہ کشی فدائے تو، تجھ پر فدا ہوں، اگر مارنا ہے تو مار دے. ہرچے کو نہیں رضائے تو، جو آپ کی مرضی ہے کریں. دل شدہ مبتلا ہے تو، دل تو آپ پہ مبتلا ہو چکا ہے، دل آپ کا عاشق ہو چکا ہے. عاشق میں اپنی مرضی نہیں رہا کرتی، اپنی چاہت نہیں رہا کرتی، اپنی سوچ نہیں رہا کرتی، اپنی پسند نہیں رہا کرتی. دل شدہ مبتلا ہے تو اسلام رکھا ہوا ہی اس مقصد کے ساتھ میں ہے. تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے مسلمان کو. کتنے شعور کے ساتھ میں آنا پڑتا ہے اسلام میں، شعوری اسلام میں آنا، اسلام کو شعور سے لینا اور اسلام کو پورے کو لینا. ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. اسلام پورا چاہیے مجھے. اسلام کے معنی ہے ماننا، اور ماننے میں پورا ماننا. جب پورا ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب آپ یہ بولتے ہیں کہ صاحب میرے کو یہ شیروانی پوری بنا کے دینا ہے. اس نے کہا صاحب شیروانی آپ کی میں نے رکھ لی ہے، یا میں نے دیکھ لی ہے، یا میں نے اس کو ناپ لیا ہے، سب کچھ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے آستینیں بنا کے بھیج دوں گا.
जुम्मा की नमाज को चले आना डाल लेके, एक आस्तीन बना दूंगा, सामने से सी दूंगा, पीछे से नहीं सूंगा। इस्लाम मानो, पूरी बात मानो। और इन चीजों में तो इतनी नजाकत अपने पास होती है कि जरा सा मिस हुआ और हम कहते हैं कि भाई हमें ये मंजूर नहीं है, कपड़ा वापस, पैसे वापस कर, हमारे कपड़े के भी पैसे दे, ये कपड़ा तू ही रख, क्योंकि मेरे तो काम का रहा नहीं है। ये बहुत सख्त लफ्ज है, ये कपड़ा तू ही रख, मेरे काम का नहीं रहा। अगर कल क़यामत में अल्लाह पाक ये फरमा देंगे तो कितनी सख्त बात हो जाएगी। ये मेरे काम का नहीं रहा, तू ही रख, ये मजहब, ये दीन मेरे काम का नहीं है, तू ही रख अपने जेब में। और हदीस में आता है कि ऐसा होने वाला है, कुछ के साथ ऐसा भी होगा, जिनके मुंह पे ला इलाहा इल्लल्लाह को मार दिया जाएगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आया है, इसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाह खुद बद्दुआ देता है, नमाज खुद बद्दुआ देती है। ला इलाहा इल्लल्लाह के गैर मकबूल और गैर मोतबर होने को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कुछ लोगों के बारे में कि इनका ला इलाहा हमें मोतबर नहीं है। ये कोई ला इलाहा है? इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना कहते हैं, इसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना कहते हैं। इसलिए अल्लाह ने जो चंद दिन हमारी जिंदगी दी है मेरे दोस्तों, थोड़े दिन बाकी रह गए अपनी जिंदगियों के, क्योंकि बड़ा हिस्सा तो हम अपनी जिंदगियों का सर्फ कर चुके हैं, जा चुका है। जो वक्त हमारी जिंदगी का बाकी रह गया उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो जिंदगी है, जो बिल्कुल टोटली अलग है मग़ज़ूब अलैहिम की जिंदगी से, ज़ालिमीन की जिंदगी से। मग़ज़ूब अलैहिम जो जिद और हक को पहचानने के बावजूद हक के मुखालिफत करने वाली जिंदगी, इसको मुफस्सिरीन आमतौर पर यहूद की जिंदगी से ताबीर करते हैं। और गलत फहमी की वजह से गलत जिंदगी पर चल जाना, जिसको आमतौर पर मुफस्सिरीन नसारा की जिंदगी से ताबीर करते हैं, क्योंकि उनमें जो असल मिस्टेक है और फर्क करने वाली जो डिफरेंस है उन दोनों की जिंदगियों में, बुनियादी वो ये है, एक तबका गलत रास्ते पे चल पड़ा, गलत रहबरी, गलत फहमी की वजह से। व रुहबानियतन इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैहिम, एक ऐसी रूहबानियत की उन्होंने बुनियाद डाल ली जो हमने उन पर फर्ज नहीं की थी। नसारा के बारे में अल्लाह ने फरमाया है, बिदतें ईजाद कर ली, बिदतों में चल पड़े, क्योंकि बिदत जो है वो हुजूर वाली जिंदगी के अगेंस्ट दूसरी जिंदगी का नाम है जिसमें मजहब का रंग पाया जाता हो। बिदत को समझना बड़ा अहम होता है। बिदत कहते हैं, बिदत किसी बुरे काम को नहीं कहते, गैर मजहबी काम को नहीं कहते। बिदत उस मजहबी काम को कहते हैं जो हुजूर की दुश्मनी पर निशानदेही करता हो, हुजूर की मुखालफत की निशानदेही करने वाला। हुजूर ने नहीं बताया और आदमी ने उसको मजहब के तौर पर अपनाया हुआ है। याद आई मुझे एक बात, एक साहब का पाकिस्तान से फोन आया, एक साहब के पास, वो मुझे सुना रहे थे। तो उनको फोन आया कि भाई नमाज पढ़ ली तुमने? नहीं पढ़ ली। ईद की नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी? मैंने कहा कि ये कौन सा जमाना है भाई ईद की नमाज का? लेकिन हमने तो अभी ईद की नमाज पढ़ी है, नए कपड़े पहने, 12 रबीउल अव्वल है आज, पता नहीं आपको? ईद की नमाज भी हो रही है जैसे बाज़ाब्ता रमजान की होती है, बकरीद की होती है। अब ज़ाहिर है कि तो एक नमाज है, मतलब ये तो एक इबादत है, ये तो एक अच्छा काम है, मजहबी रंग है। इसी का नाम बिदात है, इसी का नाम हुजूर की मुखालफत है। शिर्क जो है ना वो अल्लाह की मुखालफत का नाम है, और बिदात जो है वो हुजूर की मुखालफत का नाम है। शिर्क मुखालफत में होती है तौहीद के, और बिदत मुखालफत में होती है सुन्नत के। खुश होना अलग बात है कि सरकार की पैदाइश का दिन है, बड़ी नियामत है, वजह तख्लीक कायनात हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन हैं, आकाए नामदार हैं, ताजदार मदीना हैं, सरकार दो आलम हैं, सैयदुल सक़लैन हैं, साहिबुल महराज वल बुराक हैं, साहिबुल कौसरी वल हौज़ हैं, साहिबुल शफ़ाअतिल कुबरा हैं, लिवाउल हम्द आपके मुबारक हाथ में होगा, मकाम महमूद पर आप जलवा अफरोज होंगे, सारे अंबिया और औलिया और सुलहा सारे आपके झंडे तले जमा होंगे। ये सब आपकी फजीलतें हैं। और इसी ज़ात गिरामी 12 रबीउल अव्वल को उनका ज़ुहूर और नमूद हुआ है इस दुनिया में, बे इंतहा खुशी की बात है। हमें अल्लाह तक पहुंचाने वाले वही हैं, हमारा वसीला नजात वही है, उन्हीं के तवस्सुल से हमने अल्लाह को पहचाना और अल्लाह को राजी करने के तरीकों को जाना। इसकी वजह से अल्लाह पाक का बेहद एहसान है, हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा। चाहना अलग बात है, फीलिंग अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है, मगर यह कि उसको मजहब के रंग में देना, कोई अमल करना, कोई एक्टिविटीज दिखाना,
جس میں یہ چیز شو ہو رہی ہو، وہ تو اللہ کے رسول کی طرف سے بتانا پڑتا ہے اس چیز کو. اگر اللہ کے رسول نے بتایا کرنے کو تو پھر وہ ہے، ورنہ تو وہ مذہب ہے جو نصارہ نے کیا تھا. یہ میں اس پہ یاد آئی اصل بات. وہ مذہب ہے جو نصارہ نے کیا تھا. وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کیا تھا انہوں نے، لیکن ہمارے طریقے کے خلاف میں گئے تو اس کو اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. وہ آتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ تک جاتے ہی نہیں. اس لیے یہ جو مغضوب علیہم والی زندگی ہے، یہ پوری اپنے فکر میں، اپنے عقیدوں میں، اپنی سوچ میں، اپنے آئیڈیاز میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں، اپنے عادات و اخلاق میں، اپنے معاملات و معاشرت میں، ان سب چیزوں میں ایک الگ امتیاز رکھتی ہے. مغضوب علیہم کی بھی زندگی اور ضالین کی بھی زندگی الگ امتیاز رکھتی ہے. مجھے اس بات کو سوچنا ہے کہ میں اس ہر چیز میں ان سے الگ ہوں کیا نہیں ہوں. عقیدوں کے اعتبار سے میرے عقیدے کتنے مضبوط ہیں، عبادات کے اعتبار سے میں عبادتوں میں کتنا مضبوط اور مستقل مزاج ہوں، معاملات کے اعتبار سے معاملات میں کتنا حلال حرام کی تمیز کرتا ہوں، اخلاق کے اعتبار سے اخلاق میں میرے پاس حقیقت پسندی ہے یا خود غرضی ہے. غرض پر مبنی اخلاق الگ ہوتے ہیں، اخلاق واقعتاً اخلاق اللہ کو راضی کرنے کے الگ ہوتے ہیں. خوشی اور غم میں، دوستی اور دشمنی میں میرا کیا معیار ہے؟ میں کس کے ساتھ لین ملایا ہوا ہوں؟ اس سے بھی جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو اللہ سے دشمنی. میری دوستی کیسی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ میری دشمنی کیسی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ میرا سرکل کون سا ہے؟ کن لوگوں میں خوش ہوتا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میں پکنک مناتا ہوں، دعوتیں کرتا ہوں، پارٹیاں جاتا ہوں، ہوٹلنگ کرتا ہوں، شاپنگ جاتا ہوں. کس کے ساتھ ہے میرا لینا ہے؟ میری دوستی دشمنی کی بنیادیں کیا ہیں؟ میری نفرت و محبت کی بنیادیں کیا ہیں؟ میری عطا و منع، خرچ کرنا اور نہ خرچ کرنے کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ ہے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت سے مراد. آپ کی ایک زندگی ہے پوری، اس پوری زندگی کو اڈاپٹ کرنا لینا ہے. جس نے کیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے بھی کیا وہ کامیاب ہوا ہے، اور قیامت تک جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور جس نے نہیں کیا وہ ناکام ہوا ہے، اور قیامت تک جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا. اس لیے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ اپنا وقت نکالنا ہے جو بقیہ زندگی کا وقت رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں.